بڑی شخصیت بزرگ ہے، ان کا نام ہے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ہفتے اقلیم کہلاتے ہیں۔ اب اقلیم کیا ہوتا ہے انشاءاللہ بتاؤں کبھی آپ کو۔ تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ مرتبہ فائل ہے، سبحان آف مہاراشٹر، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیسے بدلی؟ ایک ولی کی وجہ سے بدلی۔ کانٹی شہر میں ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے عبداللہ شاہ سرکار۔ وہ بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں وہ آ گئے، یعنی بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے۔ تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں وہ صاحب آ گئے، بزرگ آ گئے۔ جب ان کی نظر پڑی بابا تاج الدین پر تو انہوں نے ان کے استاد سے فرمایا کہ تم اس کو کیا پڑھاتے ہیں؟ تو ازل سے پڑھ کر آیا ہوگا، تم اس کو کیا پڑھاتے ہو؟ جو بابا تاج الدین کے استاد وہ انہوں نے عبداللہ شاہ صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بات یقین کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے مانتے تھے کہ صاحب کش بزرگ ہے۔ تو اب عبداللہ شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اپنی جھولی میں سے انہوں نے ایک چھوارا نکالا۔ کیا نکالا؟ سوکھی کھجور چھوارا نکالا، اور چھوارا انہوں نے آدھی خود کھائی، اپنے منہ سے کاٹ کے بابا تاج الدین نے دی۔ کیا بات ہے، سبحان تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھوارا کھا لیا۔ وہ چھوارا کھانے کے بعد تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی حالت بدل گئی، ان کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، دل کی دنیا بدل گئی، بے شک۔ اور ان کی اس وقت جو عمر تھی وہ تقریباً 15 سال تھی۔ تو یہ جب انہوں نے کھایا چھوارا، پھر اس کے بعد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بابا تاج الدین کو نصیحت کیا، کہا تاج الدین اب سے کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، اور قرآن کی تلاوت ایسے کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ نصیحت کی۔ ایک اللہ والے نے اللہ والے کو ایسی نصیحت کی۔ اب وہ لوگوں سے دور رہنے لگے، دنیا کی محبت ان سے نکل گئی، اللہ کے یاد ہونے والے بن گئے، اور شاعری پڑھتے تھے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سے جو عشق والے جو شاعری ہے وہ پڑھتے تھے، اللہ سے جو محبت والی شاعری ہے وہ پڑھتے تھے۔ حضرت شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ، ان کی بھی جو لکھے کلام ہے وہ پڑھتے تھے بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ خیر بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عمر گزرتا گیا، ان کے امی جان کا بھی انتقال ہو گیا، ابو جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو جان کا انتقال تو بچپن ہی میں ہو گیا تھا بابا تاج الدین کا۔ جب بابا تاج الدین 9 سال کی ہوئے تو امی جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ان کی نانی نے کی۔ اب بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو فوج میں بھرتی کرنے کی بات آئی، تو خیر جیسے کیسے کر کے بابا تاج رحمۃ اللہ علیہ کی جب عمر 20 سال کی تھی تو سرکار فوج میں بھرتی ہو گئی۔ جب فوج میں چلے گئے تو اب فوج میں کام لگ گئی تھی، یہاں وہاں دوسرے ملک میں ادھر ملک میں جاتے تھے سرکار، لیکن سرکار جہاں بھی گئے وہاں پر انہوں نے اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑا، بے شک، اپنے ذکر کو نہیں چھوڑا۔ حضرت سرکار داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پر جاتے تھے بابا تاج الدین سرکار، پوری رات وہیں گزارتے تھے، اور پوری رات وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کرتے تھے؟ ذکر کرتے تھے اللہ کا، بے ہم شک، لوگوں کو ذکر نہیں والے ہیں، ذکر کرتے تھے اور اپنے آپ پہ غور کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو خیر سرکار کی زندگی میں ایسی ہوتا چلا گیا، وقت بیتتا گیا، اب ان پر جذب تاری ہونے لگا۔ جذب مطلب اللہ سے جو محبت ہوتا ہے نا، تو وہ دیوانگی پانے لگے۔ جب وہ داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں مزار پہ آتے تھے، جب جا کے وہ ذکر اذکار کرتے تھے، پوری رات غائب رہتے تھے، تو ان کی نانی بڑی پریشان ہو گئی کہ میرا بیٹا کہیں بگڑ تو نہیں گیا۔ تو حضرت داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ سرکار جاتے تھے، پوری رات گزارتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کی نانی نے سوچا یار کہ میرا بچہ تو بگڑ تو نہیں ہے کہیں بری صحبت میں نہیں پڑ گیا، تو نانی نے سوچا ایک مرتبہ سے پیچھا کرتے کہ جاتا کھائیں۔ تو سرکار کا پیچھا کرتے ایک رات ان کی نانی جان پیچھے لگ گئی، پیچھا کرتے وہ بھی درگاہ میں پہنچ گئی۔ دیکھا کہ تاج الدین تو داؤد مکی کے مزار پہ درگاہ پہ بیٹھا ہے اور ذکر کر رہا ہے، تو نانی کو بڑی خوشی ہوئی، اب وہ خوشی آپس چلی گئی اور دعائیں دی کہ اللہ نے میرے بیٹے کو سلامت رکھا، یہ تو بہت اچھی جگہ پر آیا ہے، مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب صبح آئے بابا تاج الدین گھر پر ایک مرتبہ، تو ان کی نانی جان نے کہا کہ بیٹا ناشتہ دے، ناشتہ کر لو۔ تو حضرت تاج الدین سرکار نے کہا نانی جان، نانی اماں، انہوں نے سرکار تاج الدین نے نانی اماں کو پتھر دکھائے اور کہا اماں جان یہ لڈو پیڑے میں کھاتا ہوں، آپ میں ناشتے کی فکر مت کیا کرو۔ چلو خیر رفتہ زندگی گزری ان کی۔ جب فوج میں تھی سرکار، تو اب انہوں نے نیت کر لیا کہ میں اور اب صرف اللہ کا ہو جاؤں گا میں، بے شک، بے شک، تو سرکار نے بھی نیت کر لی۔ وہ فوج ملٹری افسر کے پاس ہے، کہا کہ مجھے اب فوج سے
दस्तबरदारी चाहिए, मैं फ़ौज में भर्ती नहीं लेना चाहता हूँ, मैं फ़ौज से निकलना चाहता हूँ। तो वो उस ऑफिसर ने कहा कि ताजुद्दीन तुम्हारी अब पोस्ट बढ़ने वाली है और तुम इस वक्त जब तुम्हारी तरक्की हो रही है तो अब तुम इस वक्त छोड़ के जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम रहो, तुम्हारी ज़रूरत है अभी फ़ौज में, अभी तो तुम्हारा तरक्की हो रहा है फ़ौज में। तो सरकार ने कहा कि जहाँ मेरी तरक्की होने वाली थी वहाँ तरक्की हो गई, अब मुझे किसी तरक्की की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इन्होंने अपनी वर्दी उतारी, दे दिया। जब बाहर निकले तो उन्होंने अपने जिस्म पे टाट का जुब्बा रखा था, टाट समझते हो, ये गोनी आता ना, उसका उन्होंने कपड़ा पहना और निकल गए। जब देखे फौजी वालों ने, उनके साथियों ने, ऑफिसर ने जब देखा, कहते ताजुद्दीन क्या हो गया, उसने फ़ौज की वर्दी छोड़ के टाट का लिबास पहन लिया। तो इसने ऐलान कर दिया कि पागल हो गया ये, इस सर फिर गया बोले उसका, अच्छा हुआ इसने वर्दी उतार दिया। तो अब ये बात उनके मामू तक पहुंची, उनके मामू जान भी फ़ौज में थे, इस सब तक बात पहुंच गई कि ताजुद्दीन पागल हो गया। अब मामू जान को बात पता चला, मामू जान नानियों का, अब नानी परेशान हो गई। अब वो नानी जान के दिल में बात बैठा दिया गया कि ताजुद्दीन पागल हो गया, जमाना सब पागल हो गया। तो नानी अम्मा जान अब दवा करा रही, इनका इलाज करा रही है, दवा खाने में इधर उधर का इलाज नहीं, बल्कि इलाज मर्ज बढ़ता जा रहा है उनकी नज़रों में। चलो दवा से थक गए, अब तो अब दुआ इन्हें बाबा के पास पहुँचे, बाबा साधु के पास भी लेके गए, पंडितों के पास भी लेके गए, जादू के पास भी लेके गए, मौलाना के पास भी ले गए। तो सरकार जहाँ जाते हैं वहाँ उनका इलाज नहीं होता, बल्कि सरकार उनका इलाज करके आ जाते थे। अल्लाह के आशिक का कौन इलाज कर सकता है? बेशक बेशक, वो तो बस उसके दीदार का मुंतज़िर होता है। बेशक बेशक। तो कोई मौलाना, कोई मौलवी, कोई साधु, कोई पंडित, किसी जादूगर को कोई इलाज काम नहीं आया। खैर अब उनके हाल पे छोड़ दिया गया। इसी अरसे में सरकार ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की नानी अम्मा का इंतकाल हो गया। अब ताजुद्दीन सरकार तना रह गए। अब उनके मामू जान उनकी सरपस्ती ली। उनके मामू जान उन दिनों एक चांदा करके एक इलाका है, वहाँ के जंगलों के उसमें थे, काम करते थे, गवर्नमेंट की नौकरी थी उनको वहाँ पे। तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने अपने साथ वहाँ लेके चले गए। वहाँ लेके गए तो उस जंगल के अंदर बहुत अघोरी, तांत्रिक, ओरकू और जादूगर लोग रहते थे वहाँ पे। तो ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह का इलाज उन्होंने उनसे भी करवाया, लेकिन वो सबके सब भाग गए। यहाँ तक की रिवायत में आया कि सरकार वहाँ पे उल्टा करके जिक्र करने लग गए और 2 साल तक वहाँ रहे, जंगलों के अंदर जिक्र करते रहे। और 2 साल के बाद जितने जादूगर आए थे उनके ऊपर हमला करने के लिए, इलाज करने के लिए, तो रिवायतों में आता है कहीं कहीं कि सरकार ने उनको कलमा पढ़वा दिया 2 साल के बाद, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाया। और सरकार ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जादूगर वो बेबस हो गए, ये हमारे बस की बात नहीं है, आम इंसान नहीं है ये और ये पागल भी नहीं है, इसके पंजे में जाएगा मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सब जादू भाग गए। सरकार की अंदाज़ देख करके उनके मामले परेशान हो गए तो इसके इलाज के लिए। लेकिन यहाँ तो मसला कुछ और है कि ताजुद्दीन को देख करके इतने बड़े जादूगर भाग जा रहे। तो खैर अब ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर बिन कपड़े के रहते थे, मजहूबियत, अल्लाह की दीवानगी, कुछ खबर नहीं, खैर नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कई हफ्ते तक खाते नहीं, जिसम पे कपड़े गायब थे। और वही जंगल में पेड़ों पे सोते थे, न सांप का डर न बिच्छू का डर। उनके मामू जान बड़े परेशान हो गए। चलो खैर अब सरकार के मामू जान, ज़ाहिर से इंसान होता है, अब वो ला कर वापस कामटी शहर में छोड़ दिया उन्होंने। अब कामटी शहर में जब छोड़ दिया गया तो सरकार अब अकेले थे वहाँ पर, ना उनकी नानी है ना अम्मी, कोई तनहा रहता अकेले, अब कोई नहीं को देखभाल करने वाला। तो सरकार वहाँ पर कामटी शहर के इलाके में रोडों पे घूमते थे, खंडरों में रहते थे, गड्ढे में रहते थे, पेड़ के नीचे बैठते थे, गली कुछ में आते थे तो बच्चों को पागल पागल बोल के पत्थर मारते थे। लेकिन सरकार किसी बच्चे को डांटते नहीं, बल्कि वो हंसते थे बच्चों के अंदाज पर, और बच्चों को वो उल्टा पत्थर जमा करके देते थे, क्या बात, लो मारो मेरे को। और कोई अगर मना करता था, बच्चों चिल्लाता था, तो सरकार उनको चिल्लाते थे कि तुम पत्थर मार रहे, तुम भी चिल्ला रहे। क्या मोहब्बत है माशाल्लाह। ये इंसानों से मोहब्बत के अलावा। तो सरकार ने कभी किसी बच्चों डांटा नहीं, बल्कि वो हंसते थे, बच्चों उल्टा पत्थर जमा कर देते थे, खुशी खुशी पत्थर खाते थे। कामटी शहर का इलाका वो गुजर रहे थे वो, तो वहाँ पर सरकार ने जो है ना, एक सुनार का दुकान था, वहाँ पहुँचे
اور پہنچ کر کے وہ سنار کی دکان کے مالک کا بابو دکان خالی کر دینا. اور وہ سنار بابا کو مانتا تھا, تاجر سرکار کو مانتا تھا کہ یہ مطلب اللہ والے. اچھا وہ ہندو تھا, غیر مسلم. تو سرکار نے اس نے بات مان لیا اور مان کے اس نے فوراً دکان خالی کر دیا. دیکھو ہاں اللہ والے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. اسی رات اس دکان میں آگ لگ گیا. کیا بات. اب وہ صبح آیا تو غق, ارے میرا تو مال بچ گیا, دکان جل گیا. اب وہ سرکار کے عشق میں پاگل ہو گیا, بے بہت شک. ڈھونڈ رہا ڈھونڈ رہا. سرکار ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ملے, وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ سرکار کے پاس آیا, رونے لگا, قدموں میں گر گیا, چرنوں میں گر گیا سرکار کے. کہا سرکار کرپا کرو مہاراج. تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ نے بہت دعائیں دی ان کو, ان کے خاندان کو. جب سے بابا تاج الدین کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. یہ اللہ والا انداز. اب وہاں پہ کسی اگربتی کی ضرورت نہیں ہے, کسی چھوٹا کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو بات ہے بس بول دیے, ختم. وہ مانے نہ مانے اس کی اب مرضی. بے شک بے شک. اب دن بدن سرکار کی مطلب یہ جب بات, جب یہ اب یہ سائڈ سے باتیں, غیر مسلم تھا, اس نے بولا سرکار نے دکان کو بچا لی. تو اس بابا تعالیٰ کی بات بہت دور تک پھیل گئی. اب دور تو حضرت کا شعرا ہو گیا شہر کے اندر. اب لوگوں کے پاس آنے لگے اپنے یہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ مسئلہ. اب سرکار کے پاس جو بھی آتا اس میں بڑی ہو جاتی تھی. جو کلب ہوتا ہے نا, وہاں پہ کلب تھا, وہاں پہ انگریزی عورتیں ناچ رہی تھی, ڈانس کر رہی تھی. تو سرکار ان کے بیچ میں چلے گئے, کلب میں چلے گئے, بنا کپڑے کے چلے گئے. تو وہ عورتیں دیکھ کے نا سٹ کہہ رہی پاگل کیسا آ گیا بولے یہاں پہ, اور وہ بنا کپڑا. اب سرکار کو آگے سرکار بھی کھڑے ہو گئے. اب عورتیں ظاہر سی بات ہے چلا رہی ہے, شور مچا رہی ہے, وہ کیا ہو رہا ہے. تو تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کروایا گیا, پولیس بلائی گئی اور ان کو پاگل خانے میں چھڑوایا گیا. اچھا لیکن اچھا پاگل ہے اچھا بولے اچھا. کہیں بھی گھس جاتا ہے. تو اب سرکار کو اس کلب سے نکال کر کے پاگل خانے میں ڈالا گیا. سرکار کو جب پاگل خانے میں ڈالا گیا تھا نا, تو سرکار کی اس وقت عمر 31 سال کی تھی. کتنے سال کی؟ 30 اور 31. 31 سال کی. 27 اگست 1892 اس تاریخ میں سرکار کو پاگل خانے میں ڈالا گیا. جو پاگل خانے میں سرکار آئے تھے نا, تو اس پاگل خانے میں سرکار نے رہ کر کے دنیا کو پاگل بنا دیا. بے شک. جس پاگل خانے میں سرکار تھے, اس پاگل خانے میں رہ کر سرکار نے سب کو پاگل بنا دیا. تو مجھے پاگل بولتے ہو. وہاں کا جو انچارج تھا, جو سپاہی تھے, جو سیکیورٹی تھے, جو دیکھ بھال کرنا, سب کے سب سرکار کے چرنوں میں آ گئے. اچھا یہاں تک کہ پاگل کو خود تاج الدین سرکار کا نام لیتے تھے. تو اللہ والے فرماتے ہیں ایک طرح سے یہ سرکار کو ڈیوٹی ملی تھی, روحانی طور پہ ڈیوٹیاں ملتی ہیں. تو یہ سرکار یہ مجذوب ولی کہلائے, اور ان کو پاگل کھانے کی ڈیوٹی ملی. وہاں پر ان کو لگا دیا گیا, ڈیوٹی دے دی گئی. اب وہاں پر رہ کر سرکار نے 16 سال ہے سرکار, اور وہاں پر رہ کر سرکار نے بہت سارے لوگوں کے کام بنائے, کئی سارے لوگ. اچھا بعض اور ایسا بھی یہ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ سرکار جس کوٹھری میں تھے اس کوٹھری میں بھی ہے, اور جہاں سے آئے وہاں پر بھی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کامٹی شہر میں بہت سارے لوگوں نے ان کو اس وقت ہی دیکھا جس وقت سرکار کوٹھری میں تھے. اور جس نے سرکار کو پکڑ کے لے کے آیا تھا نا, تو اس نے ہی سرکار کو بازار میں دیکھا. تو غصہ کرنے لگا, یہ پاگل یہاں پہ چھوٹ کے آ گیا. اب وہ اس نے پھٹاک سے واپس وہاں پر آیا جہاں پہ لایا گیا تھا, اور کہا کہ تم کو تاج الدین کا خیال رکھنے آتا نہیں ہے, کوٹھری جا کے دیکھو سرکار ہے وہاں پہ تاج الدین ہے کہ نہیں ہے. وہ تاج الدین وہاں گھوم رہا ہے ابھی بازار میں, جب جا کے دیکھ رہے تو وہی ہے. واہ ماشاء اللہ. اب وہ سرکار کے چاہنے والوں میں آ گئے, کہ یہاں بولے یہ پاگل نہیں ہے, ہم پاگل سمجھ رہے ہیں لیکن یہ پاگل نہیں. تو وہ جب آیا دیکھنے کے لیے کوٹھری میں, تاج الدین سے کہا, کہتے ہیں کیا دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہو. سرکار نے فرمایا ہو جی وہ ہم ہی ہیں, کیا دیکھ رہے ہو. بے شک. سرکار کو اسی رات کوٹھری میں سے باہر نکلتا ہوا دیکھا گیا. سبحان اللہ. جو رات میں پیدائی کرتا تھا پاگل ہو گیا. بولے یہ تاج الدین یہاں کیسے نکل گیا. بولے جب جا کے دیکھ رہا ہے تو سرکار کہتے ہیں کیا دیکھتے ہو, ہوا ہے, کدھر بھی آتا ہے کدھر بھی جاتا ہے. لیکن ہم کو 2 آلو کھلائیں تو ہمارے یہاں ایسی ہوگی. یہ اکثر کہا کرتے تھے.
تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، سرکار کی بڑی شان ہے، بڑی کرامات ہے، یہ ماننے والوں کے لیے۔ بے شک جو نہیں مان سکتا اس کا کیا، اور بہت چاہنے والے سرکار کے ہفتے اقلیب ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم درگاہ میں جایا کریں، پھول پیش کیا کریں، اللہ والوں سے عقیدت رکھنی چاہیے، یہ کوئی ناجائز حرام کام نہیں ہے۔